آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا. هو الذی خلقکم، بنا دیا. پھر کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. کَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں. ہم میں سے نہ کسی نے چاہا، نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے، مجھے عورت بنایا جائے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے. کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں. اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی ساخت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں. اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے. پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی. ایک جان وہ تھا جس میں 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا. وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاہٹ، کہیں مہک. یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا. ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا. لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی. اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا. یہ کیا ہوا؟ بیٹا فلاں مر گیا. موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. موت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کوچ کا مقام ہے، یہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا. اسے منزل کا فکر ہوتا ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ان کی منزل دور ہو، ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ خرامہ خرامہ نہیں چلتے. تو ایک معصوم بچے نے آہو بکا سنی، رونا دھونا سنا. کئیوں کو دیکھا گریبان پھاڑ رہے، کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی، کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی، کئیوں کو دیکھا کہ ان کو پانی پلائے جا رہے.
حیران ہو کے دیکھتا ہے کیسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو، اس کی اماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی پھوپھی کو، اس کے دوست کو ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمعیں بجھ گئیں اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا. مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ حضرت علی کا شعر ہے. جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا، یا فاطمہ. کوئی جواب آتا تھا؟ خاموشی. یا فاطمہ، فاطمہ، جواب ہی نہیں. تو پھر یہ شعر پڑھا، مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی، گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی. تو آج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا. کیا ہوا؟ قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ تو میری محبوب تھی، تو آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہو، پتہ چل گیا. لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے تبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی، اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں. مجھ پر یہ راز کھل گیا. ان افتقادی احمد بعد فاطمہ، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں، کوئی گھر سلامت نہیں. یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے. کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے اتنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں، یہی دنیا کی ریت ہے. مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا. یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے یہ نہیں ہے. جاؤ جاؤ کأن لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن غد مرۃ فی التبادل. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا. خبریں ہی بھول جائیں گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے، کبھی مل بیٹھے ہوں، یہ بھی بھول جائے گا. اس جہان کی سرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے، اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے. اس جہان کی فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے. کہتا میں تو مرتے مرتے بچا. ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی، تب تک کہو گے مرتے مرتے بچا. ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے. تو جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں. بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے، بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے.